نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رات تراویح کی نماز میں الحمدللہ سورہ تکویر سے آخر تک پڑھا گیا ہے، اور یہ سورہ تکویر مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قیامت کے 12 احوال بیان فرمائے ہیں کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے میلے ہو کے گر جائیں گے، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یہ چمکتی ریت بن جائیں گے، اور اتنے سخت حالات ہوں گے کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہے جس کی عرب والے بڑی حفاظت کرتے تھے، اس کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اور ایسے سخت حالات ہو جائیں گے کہ درندے بھی جنگلوں سے نکل کر انسانوں کے ساتھ آ کر مل جائیں گے، اور سمندروں کو بھڑکا کے ختم کر دیا جائے گا، اور پھر روح اور جسم کو دوبارہ ملا دیا جائے گا، اور جو زندہ درگور کی ہوئی لڑکی ہے اس سے سوال کیا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اعمال نامے بالکل سامنے ہوں گے، آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جنت کو بالکل قریب کیا جائے گا۔ تو اس وقت فرمایا عالمت نفس ما حضرت، ہر انسان جان لے گا، یہ جواب قسم ہے، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آخرت کے لیے کیا کمایا، کیا جمع کیا، سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی یعنی یہ خمسہ سیارہ متحیرہ ان کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اس میں زحل ہے، مری ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، زورہ ہے، کہ جس طرح یہ ستارے جو ہے نا وہ سیدھے چلتے ہیں پھر الٹے چل کر انہیں چھپ جاتے ہیں، تو اسی طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم نے بھی یعنی جہاں جاتے جاتے پھر اپنے الٹے پاؤں اپنی اصل جگہ پہ جو ہے نا وہ آ جاؤ گے، اور وہ ہے میدان محشر میں دوبارہ تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سند کو بیان کر دیا کہ یہ قرآن مجید اس کو جبریل امین لائے ہیں جو بڑی ہی طاقت اور قوت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نورانی فرشتے ان کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جس پر قرآن آیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجنون نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں، اور پھر ان میں اور جبریل میں رابطہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو واضح افق میں دیکھا ہے، یعنی اصلی حالت میں بھی جب غار حرا سے نکلے تو جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا، 600 پر ہے اور زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھرا ہوا ہے، اور دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا پہ دوبارہ زیارت کروائی اصلی حالت کی، اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غیب کا معاملہ ہے اس سے مراد یعنی وحی الہی ہے، کہ وحی الہی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بخل نہیں کیا، جتنی بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے وہ تم سب سنا دی ہے۔ اور فرمایا یہ قرآن مجید شیطان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور تم اس قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، یہ تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، جو تم میں سے چاہے وہ آئے نصیحت حاصل کرے، لیکن فرمایا یاد رکھو کہ جو تم چاہو گے وہ کبھی بھی نہیں ہوگا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اس لیے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کرو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اور اس کے بعد سورہ انفطار ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی زیادہ تر قیامت کا ہی تذکرہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت قریب آ جائے گی، تو جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر کر گر جائیں گے، اور یہ جو سمندر ہے یہ بھام بن کے اڑ جائیں گے، اور قبروں کو جو ہے وہ کھودا جائے گا، اور اس کے اندر سے مردے زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو اس وقت فرمایا کہ عالمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت ہر آدمی جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا، جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا، یعنی مطلب جو اچھا عمل کیا وہ بھی سامنے ہوگا، جو اچھا عمل نہیں کیا وہ بھی سامنے ہوگا، برا کام کیا وہ بھی سامنے ہوگا، اور اگر برے کام سے نہیں بچا اگر برے کام سے اپنے آپ کو بچایا تو اس کا اجر بھی اس کے سامنے ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے انسان تو دنیا میں لگا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل غافل ہوا پڑا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کس چیز نے تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں غفلت میں ڈال دیا ہے؟ وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر برابر کیا، مناسب اعضاء میں بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھے بنا دی اور اچھی صورت میں بنایا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم پر نگہبان فرشتے موجود ہیں، اور وہ بڑے عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، یعنی جو تم کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے جنت والوں کے لیے بشارت ہے کہ جو نیکوکار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور جو بدکار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور فرمایا کہ اس دن جو ہے نا وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے اور وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے۔ اور فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ وہ روز جزا کیا ہے؟ پھر فرمایا تمہیں کیا معلوم روز جزا کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دے دیا کہ روز جزا وہ ہے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی،
باپ بیٹے کے، بیٹے باپ کے کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اور اس دن ساری بادشاہیاں اور سارا حکم اللہ کے پاس ہوگا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سارے کے سارے جو دنیا میں اللہ نے چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بادشاہتیں دی ہوئی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا وہ حکم چلے گا۔ اور اس کے بعد سورہ مطففین ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے وعید نازل کی ہے کہ جو ناپ میں کبھی بیشی کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ان لوگوں کے لیے کہ جو جب ناپتے ہیں لوگ ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کے دیتے ہیں یا تول کے دیتے تو کم کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن میں، جس دن لوگ اب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی مطلب قیامت میں ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ کے حضور جواب دینے کی فکر نہیں ہے۔ فرمایا فکر ہونی چاہیے، اگر یہ فکر ہوتی تو یہ کام نہ کرتے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو کفار اور فجار ہیں ان کے لیے تخفیف یعنی اخروی ڈراوا جو ہے نا وہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو فجار ہیں ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ سجین میں ہوگا۔ یہ سجین ساتوں زمینوں سے نیچے ایک قید خانہ ہے۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ فرمایا لکھا ہوا دفتر ہے، اور اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ قیامت کو ہر وہ آدمی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہے، اور جس پہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے کوئی قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں قصے کہانیاں نہیں ہیں، قرآن مجید بڑی برحق کتاب ہے، لیکن اس پر اثر نہیں کر رہی، اس لیے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے قیامت والے دن ان کو اللہ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا، وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا یہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ بے شک ایمان والوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ علیین جو ہے نا یہ اللہ کے عرش کے نیچے اور سدرۃ المنتہا کے اوپر ایک مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اکٹھا فرمائیں گے۔ تو اور اسی طرح جو نیک لوگوں کے جو اعمال نامے ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے اعمال نامہ علیین میں ہوں گے۔ تمہیں کیا معلوم علیین کیا ہے؟ فرمایا کہ لکھا ہوا دفتر ہے جہاں پر اللہ کے مقرب فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو نیکوکار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے اور تختوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ ان کو آپ دیکھیں گے تو ان کے چہرے کے اندر نعمتوں کی تازگی نظر آئے گی، چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کتنے خوشگوار ہیں۔ وجہ یہ کہ دنیا میں ہر آدمی کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ متمول ہے یا یہ بیچارہ جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو فرمایا ان کے چہروں پر سے ہی وہ نعمتوں کی تازگی نظر آ جائے گی، اور فرمایا ان کو سر بمور شراب پلائی جائے گی جس کی اوپر جو مہر سیل بند ہے وہ کستوری کا لگا ہوا ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایسی چیزوں کو حاصل کرنے میں ایمان والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ اور فرمایا اس میں ملونی جو ہے نا وہ تسنیم کی ہوگی۔ تسنیم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت میں خاص چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقربین بندے پئیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں کفار مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے اس کے جزا اور بدلے کو بیان کیا کہ جب دنیا میں جو بڑے بڑے کفار تھے، بڑے مالدار، جب وہ غریب صحابہ کرام کے پاس سے، یا کیا بتا کیسے ہی ہے کہ غریب لوگوں کے پاس جو کہ دین کا علم رکھنے والے ہیں یا دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں اور وہ غریب ہیں، ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ دیکھو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اور کہتے ہیں جی ہم حوروں کے مالک ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ آج ایمان والے جو ہے وہ کافروں سے مذاق کریں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر سامنے دور کفار کو عذاب ہوتا ہوا ہوگا۔ ان سے کہیں گے ہاں بھائی بتاؤ کیا حال ہے، پھر دنیا میں تو تم بڑے اتراتے تھے، اب جو ہے نا اب مزہ آیا۔ تو آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ حل صُبِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، وہ جو کفار کو وہاں بدلہ دیا جائے گا ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے سورہ انشقاق ہے، اس میں بھی ابتدا میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی اور قیامت کا وقوع ہوگا تو اس وقت فرمایا آسمان پھٹ جائے گا، اپنے رب کا حکم مان لے گا اور یہی اس کے لیے حق ہے، اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا بالکل، اور جو کچھ اس کے اندر خزانے اور اسی طرح مردے ہیں وہ سب باہر نکال دے گی، اور وہ بھی اپنے رب کا حکم مان لے گی۔ اور آگے فرمایا کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف تکلیف اٹھانے والا ہے، لیکن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تیری ملاقات ضرور ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب سامنا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اس کا حساب بھی بالکل آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کا رجسٹر سامنے لائیں گے اور فرمائیں گے جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تفتیش نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ وہ جب آسان حساب ہوگا تو پھر اپنے جو گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی طرف وہ واپس آئے گا بڑا خوش اور ان کو
خوشخبری سنائے گا کہ میں پاس ہو گیا، اور فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کو دیا گیا، یعنی وہ فیل ہو گیا، تو فرمایا وہ موت کو پکارے گا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، اور فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور دنیا میں وہ بڑا خوش تھا اور وہ یہ گمان کرتا تھا کہ مجھے دوبارہ جو ہے اٹھایا نہیں جائے گا، لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کی ساری حرکتیں نوٹ کرنے والے تھے، لہذا سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کر دیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں شفق کی اور اسی طرح یعنی رات کی، اور فرمایا رات میں جو جمع کیا اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ آخرت میں جو ہے نا تم نے سیڑھی در سیڑھی چلنا ہی نہیں، تم پر مختلف حالات آئیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جو کفار یہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان پہ قرآن پڑھا جائے تو سجدہ بھی نہیں کرتے، اور کافر جو ہے وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے یا دماغوں میں محفوظ کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائے۔ ہاں جو نیک عمل کرنے ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا بدلہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے سورہ بروج ہے، اور سورہ بروج کے ابتدا میں ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، پیدائش ہے، اس سے 70 سال پہلے جو ہے ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا یوسف ذو نواس، جو کہ آخرت کا منکر تھا اور کافر تھا، اور اس وقت صحیح مذہب یعنی وہ عیسائی مذہب تھا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جو صحیح مذہب تھا وہ عیسائی مذہب تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب منسوخ ہوا ہے، اس وقت تک دنیا میں برحق مذہب عیسائی تھا۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ وہ جو یوسف نواس بادشاہ تھا، اس کا ایک نجومی تھا، اور اس نجومی نے کہا کہ میں ابھی مرنے والا ہوں، لہذا آپ کوئی ہوشیار چلاک کوئی لڑکا نوجوان تلاش کریں جس کو میں اپنے سارے گر سکھا دوں اور تیرے لیے آسانی رہے گی۔ اس کے لیے ایک لڑکے کا انتخاب کیا جس کا نام تھا عبداللہ بن تامر، اور وہ عبداللہ بن تامر روزانہ اس نجومی کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا تھا، کاہن کے پاس، لیکن راستے میں اس وقت ایک راہب تھا یعنی عیسائی پادری تھا، اس کے پاس اس کا یعنی بیٹھنا اٹھنا ہو گیا، اور جس کی وجہ سے وہ لڑکا ایمان لے آیا، اور پھر اس پر جو ہے نا وہ ایک دو لوگ اور بھی ایمان لے آئے۔ تو خیر بہرحال جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے پہلے تو اس کو ختم کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن نہ کر سکا، اور بالآخر جو ہے نا اس لڑکے نے کہا کہ اگر آپ مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کریں کہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کریں اور ان کے سامنے مجھے تیر ماریں، اور یہ پڑھ کے تیر ماریں کہ اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ ہم تیر پھینکتے ہیں، تو پھر تجھے مجھ سے خلاصی مل جائے گی۔ اب ایسے ہی کیا اس نے، لیکن اس واقعے کو جب دیکھا تو اس وقت ہزاروں لوگ جو ہے بلکہ لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا جی میں تو ایک کو ختم کرنا چاہتا تھا اور یہ تو سارے مسلمان ہو گئے، اور پھر اس نے بڑی بڑی خندقیں بنا کر اس میں آگ جلائی اور ان لوگوں کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے اپنی فوج کو استعمال کیا، ہزاروں لوگوں کو جلا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی آگ وہ اتنی تیز ہو گئی کہ وہ جو خود ڈالنے والی اس کی فوج تھی وہ بھی جل گئی، اور یہ خود جو ہے نا اس کے پیچھے بھی آگ لگی اور یہ بھاگتا ہوا جا کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو یہاں بیان فرمایا کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور قیامت کے دن کی اور جمعے کے دن کی اور عرفہ کے دن کی، خندقوں والے مارے گئے، اور آگ جو ہے نا وہ بڑے ایندھن والی تھی، جب وہ اس پر دیکھ کر ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کو دیکھ رہے تھے، اور فرمایا کہ انہوں نے انتقام ان سے صرف اس بات کا لیا ہے کہ وہ اللہ غالب قابل تعریف پر ایمان لائے، وہ اللہ تعالیٰ جو کہ مالک کے بعد یعنی آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا، فرمایا وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے، جلانے والا عذاب ہے، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے لیے یعنی باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے نا وہ ڈراوا سنا دیا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ بھی زندہ کرتا ہے، تو جو کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سخت پکڑے گا، لیکن فرمایا وہ بخشنے والا، محبت کرنے والا اور عرش عظیم کا مالک ہے، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو جو ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، کیا تمہارے پاس جو پہلے لشکر تھے فرعون اور قوم سمود وغیرہ کہ ان کی جو ہے نا وہ بات نہیں پہنچی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا گھیراؤ کر لیا، اور فرمایا یہ قرآن مجید ہے اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، اس کی ہدایت کو قبول کر لیں۔
اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طارق ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں قسم اٹھائی آسمان کی اور اسی طرح ستارہ کی، رات کو آنے والے کی، کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نفس پر اللہ کی طرف سے محافظ جو ہے نا وہ مقرر ہے، اور ہر نفس کو جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے ساری کی ساری حرکتیں نوٹ کی جا رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ انسان ناشکری کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ قیامت میں کیسے زندہ کیا جائے گا۔ فرمایا ذرا انسان اپنی پیدائش کی طرف دیکھیں کہ اس کو ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا جو کہ یعنی پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اور فرمایا کہ جس دن سارے راز ظاہر ہو جائیں گے اور اس دن کسی کے لیے کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہوگی، یعنی قیامت والا دن۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید دلیل بیان فرمائی، یعنی قسم کے انداز میں، کہ فرمایا قسم ہے اس آسمان کی جو بار بار لوٹنے والا ہے، چکر کاٹنے والا ہے، اور قسم ہے اس زمین کی جو پھٹنے والی ہے، یعنی زمین کے اندر جب دانہ ڈالا جاتا ہے تو وہ پھٹ کر اس سے جو ہے نا وہ یعنی نباتات اگتی ہیں یا اسی طرح درخت اگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید میں قیامت کے جو احوال بیان کیے یہ بالکل دو ٹوک بات ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، لہٰذا قیامت ہر صورت میں آنی ہے۔ اور یہ کافر اگر نہیں مان رہے تو فرمایا ان کو کچھ تھوڑی دیر مہلت دے دیں، اور تھوڑی یعنی یہ بھی اپنے جو کچھ چالیں کرنے ہیں کر لیں، اور فرمایا ہم بھی ان کے پکڑنے کے لیے جو تدبیر کرنی ہے وہ کر لیں۔ اور پھر فرمایا کہ تھوڑی سی ان کے پاس مہلت ہے، جب پکڑے جائیں گے تو پھر ان کو کوئی بھی نہیں چھڑا سکے گا۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور بڑائی کو بیان کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے ہیں جو اعلیٰ ہے، اور وہ جس نے پیدا کیا، سب کو برابر کیا، وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا اور رہنمائی کی۔ اور فرمایا وہ ہے کہ جو چارہ وغیرہ نکالتا ہے اور پھر چارہ جو ہے نا جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ایک سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے وہ سب کچھ کرنے والا ہے، اور وہ قیامت بھی دوبارہ قائم کر سکتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ہم آپ کو قرآن مجید پڑھائیں گے لیکن وہ کبھی آپ بھولیں گے نہیں، ہاں جن آیات کو آپ خود منسوخ کرنا چاہیں تو وہ الگ بات ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے نا تاکہ بھول نہ جائیں۔ تو فرمایا کہ آپ اس وقت خاموشی سے سنا کریں، ہم آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے اور آپ لوگوں کو نصیحت کریں اگر یہ نصیحت نفع دے۔ اور فرمایا کہ عنقریب جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے گا، لیکن جو بڑا بدبخت ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرے گا، وہ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا اور پھر نہ وہاں مرے گا اور نہ زندہ ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت باقی رہنے والی بھی ہے اور بہت بہتر ہے۔ اور یہی بات جو ہے نا کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آخرت ہی ہے، یہی بات پہلے انبیاء کے صحیفوں میں بھی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود تھی کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، آخرت ہی سب کچھ ہے۔ تو یہاں پر گویا یہ بھی سبق دے دیا کہ دنیا کی طرف توجہ نہ کرو، آخرت کی طرف کرو، اس لیے کہ دنیا جو ہے اس میں بہت تھوڑا رہنا ہے اور آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ آگے اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس کیا چھا جانے والی کی بات نہیں آئی، وہ کہ جس دن بہت سارے چہرے جو ہے وہ عاجز ڈرے ہوئے ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، اور دیکھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، اور ان کو کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے کھانا بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوگا جو کہ نہ ان کو موٹا کرے گا نہ بھوک ختم ہوگی، بلکہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی زیادہ ہی بھوک لگے گی۔ یہ ان لوگوں کا یعنی احوال ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننے والے نہیں ہیں، لیکن فرمایا کہ بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ یہ ایمان والوں کا تذکرہ ہے، اپنی دنیا میں جو انہوں نے محنت کی اس پہ بڑے خوش ہوں گے اور اعلیٰ قسم کی جنت میں ہوں گے، وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، وہاں جاری چشمے بھی ہوں گے، اور فرمایا کہ وہاں اونچے اونچے بیڈ لگے ہوں گے، اور وہاں آگے پانی پینے کے لیے اور اسی طرح شراب شہد دودھ پینے کے لیے مختلف قسم کے برتن لگے ہوئے ہوں گے، اور تکیے جو ہے وہ قطار کے ساتھ لگے ہوں گے، ان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور بڑا اعلیٰ قسم کا قالین اور گلیچے بچھے ہوئے ہوں گے جو کہ بہت ہی اعلیٰ ہوں گے، اور فرمایا کہ وہاں مزے کریں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ داعی کی صفات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے اس کو پیدا کیا، آسمان کی طرف کہ کیسے اس کو بلند کیا، پہاڑوں کی طرف کہ کیسے ان کو گاڑا، زمین کی طرف کہ کیسے اس کو بچھایا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ نصیحت کریں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کوئی دروغہ نہیں ہے ان پہ پکڑ کے لائیں۔ ہاں جو آپ کی بات مان لے گا تو وہ کامیاب ہے، نہیں مانے گا
تو فرمایا کہ اگر منہ پھیرے گا کفر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سخت بڑا عذاب دیں گے، اور پھر فرمایا کہ ان سب نے ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے اور ہم سب نے ان کا حساب لینا ہے۔ اور یہاں پر مسنون ہے کہ یہ کہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو سامنے لائیں، تفتیش نہ کریں کہ جی میں نے معاف کر دیا ہے۔ اور یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ داعی کی صفات بیان کی ہیں کہ جو داعی ہے اس کے اندر جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہے تو ظاہر ہے لوگ اس کو پریشان بھی کریں گے، تو اس کے لیے فرمایا حوصلہ اونٹ جیسا ہونا چاہیے، صبر اونٹ جیسا ہونا چاہیے، اور اس کا جو حوصلہ ہے اور جو اس کی ہمت ہے وہ آسمان جیسی بلند ہونی چاہیے، اور اسی طرح پہاڑوں جیسی ثابت قدمی ہونی چاہیے، اور زمین جیسی عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ جب چار چیزیں داعی کے اندر آ جائیں گی تو دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے نا اس کو ناکام نہیں بنا سکتی۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و سورہ فجر ہے، اور اس میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی ہے اور ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اور اسی طرح جفت اور طاق نمازوں کی، باقی نمازیں ساری جفت ہیں نا، یہ 2 ہیں یا 4 ہیں، اور مغرب کی نماز جو ہے طاق ہے اس میں 3 رکھتے ہیں، اور اسی طرح تہجد کے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا کہ یہ اوقات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے ہیں، اور پھر عقل والوں کے لیے قرآن و مجید میں نصیحت ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کچھ کفار کے حالات بیان کر دیے باخبر کرنے کے لیے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا وہ ارم جو کہ لمبے لمبے ستونوں والے تھے، ظاہر ان کے قد بھی بڑے لمبے تھے اور پھر ان کے مکانات بھی بڑے اونچے بناتے تھے اور لمبے لمبے ستون ظاہر نیچے لگاتے تھے۔ فرمایا کہ وہ کہ ان کی مثل زمین میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اور فرمایا کہ وہ قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے پتھر تراشے وادیوں میں، فرعون کے ساتھ کیا ہوا جس نے کیل رکھے ہوئے تھے اور وہ کیلیں ٹھونک کر جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ عذاب دیتا تھا۔ فرمایا کہ وہ جس نے شہروں میں بڑا فساد کیا اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کو پریشان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی 2 حالتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان پر اللہ تعالیٰ جب مہربانی کرتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے جی اللہ نے میری بڑی عزت رکھی۔ اور اگر اس کے پاس مال اور متاع چھن جائے اور اللہ تعالیٰ آزمائے اور اس آزمائش کے طور پہ مال و متاع کو ختم کر دیں تو وہ شکوے شروع کر دیتے جی میری توہین ہوگی۔ اللہ فرماتے کلا، یہ توہین نہیں ہے، یعنی مال کا زیادہ ملنا عزت نہیں ہے، مال کا چھن جانا یہ توہین نہیں ہے، بلکہ توہین والے کام یہ ہیں کہ اور جو ذلت والے کام یہ ہیں کہ فرمایا کہ یعنی یتیم کا اکرام نہ کرنا اور کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہ دینا، بلکہ روکنا لوگوں کو کہ مسکینوں کو نہ کھلاؤ، اور اسی طرح فرمایا کہ وراثت کو سمیٹ کے کھا جانا اور مال سے اتنی محبت کرنا کہ مال کی محبت میں آخرت کو بالکل بھلا دینا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار جب زمین کو برابر کر دیا جائے گا کوٹ کوٹ کے، اور فرمایا فرشتے بھی اور اللہ تعالیٰ فرشتے جو ہے نا وہ صف بصف سامنے آ جائیں گے، اور رب ذوالجلال بھی میدان معاشر میں جو ہے نا اپنے بندوں کے احتساب کے لیے تیار ہوں گے۔ اور فرمایا جہنم کو اس دن سامنے لایا جائے گا، جہنم کو دیکھ کر اس وقت انسان نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نصیحت وہی کارآمد ہوگی جو دنیا میں حاصل کر لی، اور اس وقت جو ہے نا وہ انسان افسوس کے ساتھ کہے گا کاش میں اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا، کاش کہ میں آج کے لیے کچھ کر لیتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس دن اللہ جیسا عذاب بھی کوئی نہیں دے سکے گا اور اللہ جیسی پکڑ بھی کوئی پکڑ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ، یعنی وہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل رہا اور اللہ کے احکامات کا پابند رہا، اس کا انجام بیان کیا کہ موت کے وقت فرشتوں کی طرف سے اسے یعنی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کے لیے یہ اعلان کرتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے نیک بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں چلا جا۔ اور نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو انسان کو نیکی کی طرف لگائے، برائی سے بچائے، تو گویا جو نیکی پہ لگنے والا ہے، برائی سے بچانے والا ہے، موت کے وقت ہی اللہ کی طرف سے بشارت مل جائے گی۔ اور اس کے بعد سورہ بلد ہے، اس میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں کہ قسم ہے اس شہر کی، نہیں مکہ مکرمہ کی، اور فرمایا کہ آپ اس شہر میں دوبارہ داخل ہونے والے ہیں اور فتح مکہ کے
موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ وقت کے لیے قتال کو وہاں حلال کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فاتحانہ انداز میں، اور فرمایا قسم ہے باپ کی یعنی آدم علیہ السلام کی اور اس کی اولاد کی، کیا آگے جواب قسم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے کہ وہ کبھی جو ہے نا وہ آرام سے نہیں رہ سکتا، مشقت والے کام کرتا رہے گا، اور فرمایا کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی ایک قادر نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے میں نے بہت سارا مال اڑا دیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، کیوں وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 آنکھیں بھی دی ہیں اور اس کو زبان اور ہونٹ دیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر و شر کا راستہ دکھایا ہے، تو لہٰذا اسے چاہیے تھا کہ وہ نیکی والی گھاٹی میں داخل ہوتا، اور وہ نیکی والی گھاٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی پھنسے ہوئے انسان کو اس کی مشکل سے نکالنا اور اس کی گردن کو آزاد کروانا، یا یہ ہے کہ کوئی انسان شدید بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دینا، اور کس کو یعنی کہ وہ یتیم ہے، قرابت دار یا مسکین ہے جو بہت ہی مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے، بہت ہی غریب ہے، اور پتہ ہے یار اس کی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں پوری ہوتی، تو اس کو جو ہے نا وہ کھانا کھلا دینا، فرمایا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ہوا ایمان والوں میں سے اور صبر کی تلقین بھی کرتا رہا اور رحمت کی تلقین کرتا رہا، تو فرمایا وہ دائیں ہاتھ والا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، لیکن وہ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، اور انہیں ان کو جہنم میں ڈال کر اوپر سے آگ بند کر دیا جائے گا۔ اور پھر آگے سورہ شمس ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند قسمیں اٹھا کر آگے اس کا یعنی جواب قسم میں نتیجہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب وہ سورج کے بعد آئے، دن کی جب روشن ہو جائے، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، قسم ہے آسمان کی اور اس کو بلند کرنے والے کی، قسم ہے زمین کی اور اس کو بچھانے والے کی، قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس کو برابر کرنے والے کی، اور فرمایا کہ ہم نے انسان کے اندر اس کی برائی کی بھی طاقت رکھ دی ہے اور نیکی کی بھی طاقت رکھ دی ہے، اب ان دونوں طاقتوں کو وہ استعمال کرے گا۔ تو اب جواب قسم کے طور پہ فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا، اور وہ انسان ناکام ہو گیا جس نے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ بیان کیا کہ قوم سمود نے جو ہے نا وہ اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کیا، اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور اللہ کے نبی کا انکار کیا، اور اللہ کے نبی نے جو انہیں معجزہ اللہ کے حکم سے دکھایا تھا اونٹنی، فرمایا کہ جب ان کا بڑا بدبخت کھڑا ہوا، اور اس بڑے بدبخت سے مراد گزار بن صالف تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی ہیں، اور میری امت میں سب سے بڑا بدبخت اور اشقا وہ ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرے گا۔ تو یعنی عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، سب سے بڑا بدبخت فرمایا وہ ہے۔ تو یہ بڑا بدبخت جو ہے نا یہ گزار بن صالف، یہ وہاں 9 گنڈے تھے، ان کا یہ سرغنہ تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام کا بہت مخالف تھا، صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا بھی منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور اس نے پھر جو ہے نا وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اور صالح علیہ السلام کا انکار کیا، تو اللہ فرماتے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور ان کو بالکل برابر کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے کوئی ڈر نہیں کہ کوئی انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی انتقام نہیں لے سکتا۔ اور آگے اس کے بعد سورہ ہے لیل ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قسمیں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے رات کی جب چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے، اور قسم ہے نر اور مادہ کی، یہ قسمیں اٹھا کر 3۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوشش مختلف ہے۔ اچھا اب یہ نہیں دیکھیں نا کہ جس طرح دن اور رات مختلف ہیں، مرد اور عورت مختلف ہیں، اسی طرح فرمایا کہ یہ جو ہر انسان کی کوشش بھی مختلف ہے، اور پھر اس کے آگے تفصیل بیان کر دی کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے لیے اپنا مال بھی دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور حق بات کی تصدیق کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم آسانی تک پہنچا دیں گے، یعنی جنت تک۔ اور آگے فرمایا کہ جو شخص بخل کرے گا اور مال بھی اللہ کے لیے خرچ نہیں کرے گا، اور اسی طرح اللہ کے احکامات سے بے پرواہی اختیار کرے گا اور اچھی بات کی یعنی دین کی تکذیب اور کرے گا، اس کو جھٹلائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو آہستہ آہستہ جہنم تک پہنچائیں گے، تنگی تک۔ اور فرمایا وہاں جب وہ جہنم میں گرے گا اس کا مال بھی کوئی کام نہیں آئے گا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم پر یہ کسی کو ہدایت دینا، اور اللہ فرماتے ہیں ہمارے قبضے میں ہے دنیا اور آخرت،
اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو دیکھتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے اور اس آگ میں نہیں داخل ہوگا مگر بڑا بدبخت۔ کون سا بڑا بدبخت؟ وہ کہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، جیسے ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے۔ اور فرمایا کہ اس جہنم سے بچایا جائے گا، اس آگ سے بچایا جائے گا اس شخص کو جو بڑا متقی ہے، وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاکی حاصل کرے، اور اس پر مال جو ہے نا وہ کسی پر احسان کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتا کہ اس کو بدلہ دیا جائے، بلکہ دنیا میں ہی اس کو بدلہ دیا جائے اور کسی پہ وہ احسان رکھے نہیں۔ فرمایا الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے جو اعلیٰ رب ہے، ولسوف یرضیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اس میں ہر وہ آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے ایسے کام کرتا ہے وہ مراد ہے، لیکن اس میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس میں سب سے پہلا فرد جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے بعد آگے سورہ ضحیٰ ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی نازل فرمائی ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے وہ ایک دفعہ مدینہ کے یہودیوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتائیں جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں اور وہ جواب نہ دے سکیں، پھر ہمارے پاس عذر ہو جائے گا جی ہمارے سوالوں کا جواب ہی نہیں ملا، اس لیے ہم جو ہے نا وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو انہوں نے 3 سوال بتلائے تھے کہ کچھ لوگ پہلے غائب ہو گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، جس شخص نے پوری دنیا کا چکر لگایا حکومت کی اس کا کیا نام ہے، اور روح کی کیا حقیقت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ٹھیک ہے بھائی میں کل بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، جس کی وجہ سے 15 دن وہی بند رہی، اور کفار نے جو ہے نا یہ مشہور کر دیا جی کہ ان کے رب ان سے ناراض ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پہلے سورہ ضحیٰ نازل فرمائی، اس میں بتا دیا کہ میرے پیغمبر اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہے اور نہ ناراض ہوئے ہیں، بلکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دن بدن آپ کو مقام عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ان تینوں سوالوں کے جواب بھی دیے کہ جو غائب ہو گئے تھے وہ اصحاب کہف ہے، اور جس نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی وہ ذوالقرنین ہے، اور روح کی حقیقت یہ ہے کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور ساتھ جو ہے نا وہ یہ بتا دیا کہ آئندہ کسی بھی کام کے بارے میں یعنی جب کہنا ہو تو انشاءاللہ ضرور کہ انشاءاللہ کے بغیر جو ہے نا وہ کوئی بات بھی نہ کریں۔ تو اس لیے فرمایا قسم دن کی روشنی کی اور رات کی جب چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے دشمنی کی ہے، اور آپ کی جو آخرت ہے وہ دنیا سے بہت بہتر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا حق دیں گے، اور جب تک میری امت کی بخشش نہیں ہوگی میں خوش نہیں ہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پہ مجھے خوش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بابو ہم آپ کو کہاں چھوڑ سکتے ہیں، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور ہم نے جو ہے نا وہ آپ کو اپنے طریقے پہ عبادت کرتے ہوئے پایا، اور پھر ہم نے قرآن نازل کر کے آپ کو صحیح شریعت عطا کر دی، اور آپ کے پاس دنیا کا مال و متاع نہیں تھا لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، ہم نے آپ کو مستغنی کر دیا۔ تو آگے 3 احکامات دیے، فرمایا یتیم کو نہ جھڑکیں، اور سائل فرمایا یتیم پہ ظلم نہ کریں، اور سائل کو نہ جھڑکیں، اگر کوئی مانگنے والا ہو تو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو آرام سے یعنی اس کو ٹال دینا چاہیے، اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو دے دے، اگر نہیں دینا چاہتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو ڈانٹنے کی اور سخت لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں اللہ کی طرف سے، اسے جو ہے نا وہ نرم لہجے میں کہا جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، اب نہیں ہے انشاءاللہ پھر آپ کو دے دیں گے، یا یہ کہ اپنا جا کے کام کریں، اچھے طریقے سے سمجھا دیں، اور فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا کی اس کو آگے بیان کریں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انشراح میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے 3 انعامات کا ذکر کیا، فرمایا میرے بابو ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، اور وہ جو نبوت کی والا بوجھ تھا جس کی وجہ سے آپ بڑے پریشان ہو رہے تھے، فرمایا اس کو ہم نے ہلکا کر دیا کہ آپ کے بڑے معاونین بنا دیے ہیں، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے کہ جہاں پر اللہ کا نام ہوگا وہاں پر آپ کا نام ہوگا، اذان میں اور اسی طرح نماز میں، کلمہ میں، پھر قبر میں، قیامت میں، جہاں بھی اللہ کا نام ہوگا ساتھ فرمایا آپ کا نام ضرور ہوگا، اور فرمایا ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فرمایا جب بھی تبلیغ سے فراغت ہو تو یعنی عبادت میں خوب محنت کریں اور اپنے رب کی طرف خوب رغبت کریں۔ اور اس کے بعد آگے سورۃ التین ہے، اس میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں اٹھائیں، اللہ فرماتے قسم انجیر کی، قسم زیتون کی، طور سینہ پہاڑ کی، اور مکہ والے شہر کی، فرمایا کہ یہ 4 قسمیں اٹھا کے اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے یعنی انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا، بڑے اچھے انداز میں بنایا، انسان جیسا خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، کوئی چیز نہیں ہے، سب سے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اپنی مخلوقات میں سے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ انسان جو ہے نا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بہت نیچے چلا گیا، لیکن فرمایا جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے،
ان کے لیے ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ تم جو ہے نا اس کے بعد بھی قیامت کو جھٹلاتے ہو جب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تمہارے سامنے آ چکی ہیں، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بالکل اللہ تعالیٰ سب سے بڑے حاکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ اقرا ہے، سورہ اقرا میں ابتدا میں 5 آیتیں ہیں جو یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں غار حرا میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا انسان کو جمع و خون سے، پڑھیے تیرا رب بڑی عزت والا ہے، وہ جس نے انسان کو سکھایا قلم کے ساتھ اور وہ کچھ سکھا دیا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یعنی یہ ناشکر انسان کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پہ ابو جہل کا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے پاس اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اور اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب اس کو ڈانٹا آگے سے، اور پھر وہ کہنے لگا جی میں اپنے لشکر کو بلا لوں گا، میرے پاس بڑا لشکر ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن لم ينتهِ لنصفعا بالناصیہ، اگر وہ باز نہ آیا نا ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے، وہ جو جھوٹی اور گناہگار پیشانی ہے۔ فلیدعو نادیہ، وہ اپنے مجلس کا اور اپنے جتھے کا جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے وہ اپنے جتھے کی ہمارے سامنے جو ہے وہ بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اس کی دھمکی دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فلیدعو نادیہ، وہ اپنے جتھے کو لے آئے، سندعو الزبانیہ، ہم بھی اپنے مقربین فرشتوں کو لے آئیں گے جو ان کو ایسے مسل دیں گے۔ اور فرمایا میرے محبوب کبھی بھی اس کی بات نہیں ماننی، اپنے رب کے سامنے سجدہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اور اس کے بعد سورہ قدر ہے، سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا ایک تو یہ بتایا کہ قرآن و مجید اس میں نازل ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کرنا یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن اترا ہے، اور اس کے شان نزول میں بھی یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے بڑی ان کو لمبی عمریں بھی دی تھی، اور 500 سال لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، 1000 مہینے تک جو ہے نا وہ جہاد جاری رہتا تھا، اللہ کی عبادت جاری رہتی تھی۔ یہ بات دیکھ کر صحابہ کرام کو رشک آیا اور عرض کی اللہ کے محبوب ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ یعنی فرشتے اور یعنی فرشتوں کا سردار روح امین جبریل امین اس رات میں اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، یعنی ہر کام پر، یعنی جو دنیا میں عبادت ہوتی ہے اس پہ جو ہے نا وہ امین بھی کہتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور بشارت دے کر آتے ہیں، اور یہ رات فجر تک سلامتی والی ہے۔ اور اس کے بعد یہ سورہ بینہ ہے، یہ بھی جو ہے نا وہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب یا مشرکین کے جو کافر تھے وہ اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں تھے، یعنی کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک اللہ کی طرف سے واضح دلیل آ جاتی، اور وہ واضح دلیل کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہے جو ان کے سامنے پاک بھر کے پڑھ کے سنائے، جن میں جو ہے نا مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہوں۔ اس سے مراد یعنی قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر جو ہے نا بہت سارے کفار اور مشرکین اور بہت سارے یہود و نصارہ نے اپنا مذہب چھوڑ کر اس کو اختیار کر لیا، لیکن فرمایا کہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کے پاس جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے، تو اس کے بعد ان لوگوں نے بہت سارے جو ہے نا وہ اپنے آپس میں تفرقے ڈال دیے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہلی کتابوں میں تورات و انجیل میں بھی ان کو یہی حکم دیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور یکسو ہو کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور فرمایا نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، یہی مضبوط دین ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈراوا ہے کہ جو اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے کفر کریں گے یعنی ایمان نہیں لائیں گے، فرمایا وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور فرمایا مخلوق میں سب سے برے ہیں وہ، لیکن فرمایا جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، فرمایا وہ مخلوق میں سب سے اچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بدلے میں جنت ملے گی، اور ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ وہاں رہیں گے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور یہ تمغہ ان کو ملے گا جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ تمغہ اس کو ملے گا جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے، اور سورہ زلزال میں بھی مکمل قیامت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس زمین کو ہلا دیا جائے گا اس کے بھوچال کے ساتھ، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ سارے باہر نکال دے گی، سب کچھ باہر آ جائے گا، اور انسان دیکھ کر کہے گا اس کو کیا ہو گیا، اور اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی
جس آدمی نے جس جگہ پہ نیکی کی ہے وہ جگہ بھی بتائے گی کہ فلاں فلاں اس شخص نے مجھ پہ نیکی کی ہے، اور جس شخص نے اس زمین پہ برائی کی ہے، جس خطے اور جس جگہ پر جس حصے پر، وہ بتائے گا کہ اس نے مجھ پر یہ برائی کی ہے۔ اور کیوں بتائے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کو حکم ہے، اور فرمایا کہ قیامت والے دن لوگوں کو جو ٹولیوں کی شکل میں لایا جائے گا تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں، اور فرمایا جس نے ایک ذرہ کے برابر نیکی کی اس کو بھی دیکھے گا، اور ایک ذرہ کے برابر برائی ہوئی اس کو بھی دیکھے گا۔ یعنی نیکی برائی سب وہاں محفوظ ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے وہ بھی محفوظ ہے، چھوٹا سا چھوٹا گناہ وہ بھی محفوظ ہے۔ لہذا کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں اٹھا کر استشہاد پیش کیا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے ان گھوڑوں کی جو یعنی یہ جو بھاگنے والے ہیں، ہانپنے والے ہیں، اور پھر اسی طرح جب وہ یعنی کسی جگہ پہ غارت ڈالنے کے لیے لڑائی کے لیے ان کو لے جایا جاتا ہے تو پتھریلی زمین پہ جب ان کے پاؤں ٹکراتے ہیں تو اس سے آگ نکلتی ہے، اور پھر صبح صبح حملہ کرتے ہیں، پھر لشکر میں گھس جانے والے ہیں، اور اسی طرح وہ وہاں گرد و غبار اڑاتے ہیں، اور پھر اس طرح لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا نا جی کہ گھوڑے کے سامنے ایک انسان چارہ ڈالتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے تو وہ گھوڑا اتنا وفادار ہے کہ وہ میدان جنگ میں سخت سے سخت حالات میں انہیں اپنے مالک کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے ساتھ سے بھاگتا نہیں ہے، یہاں تک اس کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا اور سارا انسان کے تابع کیا، لیکن انسان جو ہے نا اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے تو یہ ناشکری شروع کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ یہ اس پر بالکل گواہ ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ میں ناشکرہ ہوں، اور اس ناشکرے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی اس کے اندر مال کی بڑی محبت ہے، بس یہ مال کی بہت محبت ہے۔ مال مل جاتا ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر مال تھوڑا سا کمی آ گئی بس ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دیکھتا نہیں ہے کہ کیا یہ نہیں جانتا اس وقت کو کہ جس وقت جو ہے نا جو کچھ قبروں میں ہے یعنی اس کو قریت کے باہر نکالا جائے گا یعنی مردوں کو، اور اسی طرح جو سینوں میں ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کی ہر خبر رکھنے والا ہوگا۔ تو گویا یہ یعنی مرض کا علاج بتا دیا کہ گویا بندہ جو ہے نا اس کی بندہ جو ہے نا وہ اللہ کا ناشکر ہے، کیونکہ اس کے اندر دنیا کی محبت بڑی ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ میرے اندر دنیا کی محبت ہے۔ تو فرمایا دنیا کی محبت نکالنے کا طریقہ یہ کہ وہ آخرت کو یاد کرے۔ جب آخرت کو یاد کرے گا تو دنیا کی محبت نکل جائے گی، جب دنیا کی محبت نکل جائے گی تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قیامت کا تذکرہ کیا سورہ قاریہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں القاریعۃ، کھڑکھڑا دینے والی۔ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ آگے خود وضاحت کر دی کہ جس دن لوگ جو ہے وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، اور یہ پہاڑ جو ہے یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ تو اب جب قیامت قائم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی وہ من مانی زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی تو وہ حاویہ میں داخل ہوگا۔ فرمایا حاویہ کیا ہے؟ وہ دیکھتی ہوئی آگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باخبر کیا کہ آخرت کی فکر کرو، دنیا جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یعنی دنیا بڑھانے کی اسی چکر میں لگے ہیں کہ بھائی دوسرے سے آگے نکل جائیں، کتنی دنیا بڑھا لیں۔ اس میں فرمایا کہ اتنے منہمک ہو گئے ہو کہ آخرت سے بالکل غافل ہو گئے ہو، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں قبریں جا دیکھی، یعنی موت تک اسی کام میں لگے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب جان لو گے، پھر ان قریب جان لو گے۔ اور فرمایا کہ کاش کہ اگر تم یقین کے ساتھ جان لیتے کہ تم نے جہنم کو دیکھنا ہے اور پھر اس کو اپنی آنکھ کے ساتھ دیکھنا ہے، یعنی یقیناً تم نے دیکھنا ہے، تو پھر فرمایا کہ دنیا کی جو ہے نا وہ نعمتوں میں اس طرح منہمک نہ ہوتے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہ جو قیامت والا دن ہوگا، جو دنیا میں نعمتیں ملی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا ہے اور ان کی قدر کی ہے، اور انسان نے کتنی ان کا شکر گزاری کی اور کتنی جو ہے نا وہ ناشکری کی ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ العصر ہے، اور یہ سورۃ العصر یہ 3 آیتوں میں مشتمل چھوٹی سی صورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ بھی فرماتے، صرف یہ ایک صورت نازل فرماتے تھے تو یہی دنیا والوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے نا والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ لیکن خسارے اور نقصان سے بچانے والی 4 چیزیں ہیں، یعنی جس انسان کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں، وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ وہ کون سی؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیک اعمال،
نمبر 3 حق بات کی تبلیغ کرنا، دوسروں کو حق بات کی طرف بلانا، اور نمبر 4 اس پہ تکلیفیں آئیں گی ان کو برداشت کرنا اور ان پہ شکوہ نہ کرنا، بلکہ دین کی تکلیف سمجھ کر اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لینا۔ یہ 4 چیزیں جب کسی انسان کے اندر آ جائیں گی وہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورہ ہمزہ ہے، اس میں جو کفار تھے امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ وغیرہ، یہ یعنی ابتدا میں تو ان کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن پھر ہر انسان کے جس کے اندر اس طرح کے معاملات پائے جاتے وہ اس میں شامل ہے کہ وہ مسلمانوں کی غیبتیں کرتے تھے اور بظاہر مسلمانوں کے منہ پر جب آتے تو تانا وغیرہ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے منہ پر تانا دینے والے کے لیے اور عیب لگانے والے کے لیے، وہ جو اپنا مال جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے اور اس میں اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا، اور وہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، فرمایا ہرگز ایسا نہیں۔ کیوں کہ مال بھی ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا وہ روندنے والی میں داخل ہوگا۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم روندنے والی، مسلنے والی کیا ہے؟ اور فرمایا وہ آگ اللہ کی جلائی ہوئی جو دلوں پر چڑھ جاتی ہے، اور فرمایا کہ اس آگ کو ان پر بند کیا جائے گا، یعنی بڑے بڑے ستون لگا کر بڑے بڑے ہال بنائے جائیں گے اور وہاں بند کر کے ان کو شدید آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ اس کے بعد آگے سورہ فیل ہے، اس میں ایک واقعہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 50 دن پہلے، اللہ اکبر، 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جو نجاشی بادشاہ تھا اس کی طرف سے یمن میں ایک گورنر تھا، اس کا نام تھا ابرہا، اور اس نے وہاں پر ایک بڑا کنیسہ بنایا، بڑا خوبصورت گرجا بنایا، کہ اس کو جب پتہ چلا نا کہ لوگ دور دراز سے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کے ساتھ بڑی محبت ہے، اس نے بڑا خوبصورت وہاں محل بنایا تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کے پاس آئیں، اس کی تعظیم کریں، اور یہاں جو ہے نا ان کو مختلف سہولیات فراہم کر کے دین سے جو ہے دور کیا جائے۔ تو ایک قریشی شخص تھا، وہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا تو اس کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے وہاں یعنی ان کا جو مذہبی وہ بنایا تھا انہوں نے مرکز، اس کی توہین بھی کی بلکہ اس میں پیشاب بھی کر دیا۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، وہ کہا کہ یعنی بیت اللہ کے جو مجاورین ہیں اور یا بیت اللہ کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ ایسا کام کیا، لہذا میں بیت اللہ کو گراؤں گا۔ اور اس بیت اللہ کو گرانے کے لیے وہاں سے وہ اپنی فوج لے کر آیا، اور اس میں ہاتھی وغیرہ بھی تھے۔ اور یہ جب مزدلفہ کا میدان ہے، یہاں پر ایک وادی محصر ہے جو خاردار تاریں لگائی ہوئی ہیں، وہاں پر حاجیوں یا کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ یہاں پر پہنچے اور ادھر سے جو ہے نا وہ اس نے پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ کوئی مذاکرات کرنا چاہتا تو آ جائیں، اور اپنے بیت اللہ کو بچانا چاہتے تو آ جائیں، وگرنہ جو ہے نا ہم بیت اللہ پہ حملہ کریں گے۔ لیکن جو حضرت عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم، انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جس کا گھر ہے وہ خود جو ہے حفاظت کر لے گا، ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے گھر کی حفاظت کی کہ جب وہ وہاں سے آگے چلنا شروع ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے جن کے پاس 3 پتھر تھے، وہ 3 کروز میزائل تھے، ایک جو وہ چونچ میں پکڑا ہوا تھا اور اسی طرح 2 اپنے پنجوں میں، اور جب ان کو گراتے تھے اس سر سے لگ کر پیچھے سے نکل جاتا، اور اگر نیچے سواری ہوتی اس سے بھی کراس کر کے زمین کے اندر چلا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ان کی چالوں کو ناکام نہیں کر دیا، اور ان پہ بھیجے پرندے جھنڈ در جھنڈ، اور جو ان کو مارتے تھے یعنی پتھریوں کے ساتھ، اور ان کو کر دیا کھائے ہوئے بوسے کی طرح۔ اور پھر اس کے بعد سورہ قریش ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قریش ہے ان پر جو احسانات کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قریش کو مانوس کرنے کے لیے، دین کی طرف راغب کرنے کے لیے 2 سفروں کے ساتھ مانوس کر دیا۔ 2 سفروں سے مراد گرمی سردی کا سفر تھا، ایک سفر وہ تجارتی کرتے تھے شام کی طرف، دوسرا یمن کی طرف کرتے تھے، اور وہاں سے بہت زیادہ مال و متاع لاتے تھے، اور راستے میں ان کو کوئی کسی قسم کی تکلیف اور رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، جہاں بھی جاتے تھے عزت پاتے تھے، ہر آدمی کہتا تھا یار یہ بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، بیت اللہ کے خادم ہیں، اور بیت اللہ کے خادم ہونے کی وجہ سے ہر آدمی ان کے جو ہے نا وہ ہر اعتبار سے ان کا خیال رکھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بیت اللہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی ہے تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ان کو اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، وہ رب کے جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن دیا، کہ یعنی بھوک میں کھلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا کی، ہر طرف گات آ سکتا ہے، مکہ میں کوئی گات نہیں ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ بدامنی ہو سکتی ہے لیکن مکہ میں کوئی بھی بدامنی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے سورہ ماعون ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے شان نزول میں عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ وغیرہ اور ابو سفیان وغیرہ ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی ابتدا میں، کہ ان کے یعنی اوصاف قبیحہ بیان کیے ہیں جو کہ قیامت کو جو ہے کا انکار کرنے والے تھے، اور اسی طرح یعنی
جو اتنے زیادہ یعنی وہ دنیا کے لالچی تھے کہ یتیم کو جو ہے وہ مال کھلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ اگر بہت بڑی دعوت بھی کی ہے اور اس دعوت میں اگر یتیم مسکین آ جاتا تو اس کو دھکے دے کر نکال دیتے تھے۔ ابو سفیان کے بارے میں لکھا ہے کہ یعنی کفر کی حالت میں اس نے 2 اونٹ ذبح کیے اور لوگوں کو کھانا کھلایا، لیکن ایک یتیم آ گیا بیچارہ، اس کو دھکے دے کر نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کا انکار کرتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور فرمایا کہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ اس لیے اگر کسی جگہ پہ کوئی دعوت بنی ہو، کوئی ولیمہ وغیرہ ہو، تو اگر وہاں پر کوئی غریب آ جائے تو اس کو دھکے دے کر مار کے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ اس کو بٹھا کے کھلانا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وہ ولیمہ بدترین ولیمہ ہے جس میں غریب نہ ہو۔ اگر کوئی غریب آ جائے تو اس کو شامل کر لینا چاہیے، اس کو بھگانا جو ہے یہ صفت جو ہے نا وہ مومنین کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صفات کی جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ رد کیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو صرف دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور بخل اتنا ہے کہ اگر کوئی عام برتنے کی چیز کوئی مانگتا ہے تو وہ بھی نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد سورہ یعنی کوثر ہے، اور سورہ کوثر کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی وہ بچپن میں فوت ہو گئی۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جوان نہیں ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے جب وہ فوت ہوئے تو کفار نے تانا دیا کہ یہ تو جب تک جو ہے نا وہ زندہ ہیں تو ان کا نام رہے گا، جب تک دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ان کا تو نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اور کیونکہ دنیا میں کسی کے کام کو آگے چلانے کے لیے اس کی اولاد ہوتی ہے، تو ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا انا اعطیناک الکوثر، میرے بابو ہم نے آپ کو کوثر دی، خیر کثیر دیا، ہم نے تو آپ کے نام کو روشن کر دیا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے آخرت میں بھی آپ کا نام روشن ہوگا، اور فرمایا آپ نماز پڑھیں، اپنے رب کے سامنے قربانی کریں، یہ آپ کے دشمن بے نسل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تو آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، آج رسول اللہ علیہ وسلم کے روحانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصری ذاتی نسل ہے وہ بھی دنیا کے اندر کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کا تو آج نام دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان کے تو یعنی کوئی ان کی طرف نسبت کرنے والا بھی نہیں ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہنے والا کہ ہم جو ہے ان کے آل میں سے ہیں۔ تو گویا ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 شان محمد انا اعطیناک الکوثر، اور فصل لربک وانحر پروگرام محمد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروانے کے لیے اور اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے، اور ان شانک والابتر یہ اس میں انجام محمد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں یعنی شفاعت کبریٰ بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مقام محمود بھی عطا فرمائیں گے، اور سب سے اعلیٰ مقام دیں گے، اور لیکن آپ کے دشمن جو ہے ان کی جو ہے وہ مقتول نسل ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد سورہ قریش ہے، سورہ کافرون ہے۔ سورہ کافرون کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن یزید، یہ چند کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ کہنے لگے جی آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس طرح جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، مل کے کام چلائیں گے، یعنی لے دے کی سیاست کرنے کے لیے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، میرے محبوب ان سے کہہ دے او کافرو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، اور تم جو ہے نا جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور میں ان کی عبادت قطعاً نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور اس کے بعد سورہ نصر ہے، اور یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے پوری صورت، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح ہو گئی، یعنی فتح مکہ ہو گیا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج یعنی داخل ہو رہے ہیں، تو اب کیا کریں فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں اور اللہ سے استغفار کریں، انہ کان توابا، بے شک وہی جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا یعنی رحم کا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تمہاری طرف رجوع کرے گا۔ اور اس میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکمیل دین کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ سورہ نصر نازل ہوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے، باقی صحابہ کہنے لگے یار اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنی بڑی بشارت دی ہے تو یہ بزرگ رو رہا ہے، اس میں سے کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگے یار رو اس لیے رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اب لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ہم سے اٹھا لیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کے چند مہینے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تھا۔ اور اس کے بعد سورہ لہب ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جب جمع کیا اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے،
اور جب یہ کہا کہ بھائی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر بھی پھینکا اور بدعائیں بھی دی کہ نعوذ باللہ آپ ہلاک ہو جائیں، اس طرح کی باتیں کی۔ اور ان کی ایک بیوی تھی ام جمیل، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مخالف تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے تک بچھاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو ہلاک کیا۔ ابو لہب کے جسم پہ ایک پھوڑا نکلا اور یہااں تک کہ وہ اتنا خراب ہو گیا کہ جب وہ مرا تو کوئی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، کچھ غلاموں نے ڈنڈوں کے ذریعے گھسیٹ کر اس کو جو ہے وہ گڑھے میں پھینکا۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو گستاخ نبی ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی بیوی جو ہے باوجود ایک مالدار ہونے کے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئی اور وہی رسی جو ہے اس کے گلے میں آئی اور وہاں سے گری اور وہاں ہی مر گئی۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، نہ کام آیا اس کو اس کا مال اور جو اس نے کمایا، ان قریب دیکھتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگی جو لکڑی اٹھانے والی تھی، اور اس کے گلے میں رسی ہے مونج کی بڑی بٹی ہوئی مضبوط۔ اور اس کے بعد آگے سورہ اخلاص ہے۔ یہ سورہ اخلاص اتنی عظیم صورت ہے کہ یہ ایک سورہ اخلاص جو ہے نا وہ 10 پاروں کے برابر ہے۔ اگر کوئی انسان ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اتنا بڑا ثواب ہے گویا اس انسان نے 10 پارے پڑھے، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا کہ ایک دفعہ جو ہے کفار نے کہا کہ اپنے رب کا تعارف کروائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے تعارف کے لیے یہ سورہ مبارکہ اتاری۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر برابر ہے۔ گویا کہ 3 طرح کے جو لوگ تھے ان کی تردید ہو گئی۔ یہودی یہ کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ان سب کا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ اور اس کے بعد سورہ فلق ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی 5 آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے گویا ظاہری دشمنوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ تلقین کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے سورہ ناس ہے، اس میں جو باطنی اور پوشیدہ چھپا ہوا دشمن شیطان اس سے پناہ کا تذکرہ ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی انسان صبح شام ان کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جادو سے، حاسدین سے، شریروں سے، ظالموں سے، ہر شر سے اس انسان کی حفاظت کریں گے۔ بلکہ یہ جو 3 صورتیں ہیں آخری 3، اگر کوئی شخص صبح شام 3 مرتبہ ان کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شر سے ان کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ بہت بڑا تعویذ ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی حفاظت کے لیے کچھ ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے یہ جو چیزیں ہیں ان سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کلمات کے ساتھ پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب کو چھوڑ دیا اور انہیں کو اپنا وظیفہ بنا لیا۔ تو جب ان کو اپنا وظیفہ انسان بنائے گا، صبح شام پڑھے گا 3 دفعہ، اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھے گا، تو انشاءاللہ اللہ ہر شر سے محفوظ رکھیں گے۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں ہر کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ اکثر بڑے کام غلط اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکنے والوں کے شر سے، اس سے مراد جادوگرنیاں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی تھی لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے اثر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ تو اس لیے یہ فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد، یعنی گروہ کے اندر پھونکنے والی ہیں، کہ مطلب وہ جو جادو ٹونے کرنے والے ہوتے ہیں وہ اسی طرح گرے شرے بنا کے ان میں پھونک کر وہ جادو کا جنتر منتر کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان سے بھی اللہ کی پناہ۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے، اس لیے کہ حسد میں آ کے قتل بھی کر دیتا ہے۔ جیسے سب سے پہلا قتل ہی حسد کی وجہ سے ہوا کہ قابیل نے حابیل کو شہید کیا صرف اس وجہ سے کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی، قابیل کی نہیں ہوئی تھی۔ اور یعنی حسد بہت بری چیز ہے، اس لیے ہمیشہ حسد کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سورۃ الناس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، میرے محبوب کہہ دیجئے میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس اور لوگوں کے معبود کی۔ اب یہاں پر 3 اللہ کی صفات ذکر کی ہیں، کیونکہ یہاں پر دشمن بڑا سخت ہے۔ ظاہری دشمن کا تو بندہ مقابلہ کر سکتا ہے نا، لیکن جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے جس کو مارے آستین کہتے ہیں، اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے۔ تو چونکہ شیطان چھپا ہوا دشمن ہے، اس لیے اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یعنی کس سے پناہ مانگنی ہے؟ من شر الوسواس الخناس،
یعنی جو وسوسہ ڈالنے والا ہے اور چھپ کر وسوسہ ڈالنے والا ہے اس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اب جنوں کا شیطان تو بالکل واضح ہے، انسانی شیطان کیا کون ہے؟ تو بھائی انسانی شیطان کی علماء نے جو ہے نا وہ ایک نشانی لکھی ہے، وہ یہ ہے بڑی واضح کہ جو شخص بھی دین سے دوری کا ذریعہ بنے اور دین کے معاملے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرے، فرمائے وہ انسانی شیطان ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ قرآن کے ساتھ وابستہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں تعلیم و تعلم کے ساتھ ہی ہمیشہ جوڑے رکھے، اور اپنے قرآن کی نسبت جو عطا کی ہے اللہ اس سے معروم نہ فرمائے۔ تو تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، اور سب کا شکریہ کہ آپ حضرات نے بیٹھ کے سنا، اور جب سننے والے ہوں اور سننے والوں میں شوق اور جذبہ ہو تو سنانے والے کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی میرے لیے بھی یہاں کوئی گھنٹے کے قریب بیٹھنا بڑا آسان ہو گیا، بالکل مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا، آخر میں جا کے پتہ چلتا کہ کتنا ٹائم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات کا انعماق اور آپ کی شوق دیکھ کر مجھے بھی جو ہے نا بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے سننے سنانے کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو یہ جو خلاصہ ہوتا ہے اس میں حق تو ادا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال قرآن مجید کے جو مشہور اور مرکزی مضامین ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑے رکھے، اور ہمیں قرآن مکمل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔